اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید کے معارف کے سلسلے کی یہ دوسری کڑی آپ کی خدمت میں حاضر خدمت ہے۔ قرآن مجید کے دوسرے پارے کا تعارف، اس میں جو آیات ہیں ان کے اندر جو موضوعات بیان ہوئے ہیں، اسی سلسلے کو بیان کرنے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ تو دوسرے پارے کے اندر سورہ بقرہ کو لایا گیا ہے، جس کی 142 نمبر آیت سے لے کر 252 تک آیات اس پارے میں ہیں۔ تقریباً یہ 110 آیات جو دوسرے پارے میں ذکر ہوئی ہیں، ان کے اندر دو موضوعات کو، جو مہم ترین موضوعات ہیں، ان کو ذکر کیا گیا ہے۔ سب سے پہلا موضوع یہود کے بارے میں ہے کہ جب پیغمبر اکرم مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے گئے تو مدینہ میں بھی ابتدا میں بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے، تو یہودی طعنے دیا کرتے تھے پیغمبر اکرم کو اور مسلمانوں کو کہ ہمارا دین صحیح ہے، ہمارا قبلہ درست ہے، اس لیے آپ لوگ بھی ہمارے قبلے کی طرف نماز پڑھتے ہو۔ یہ بات پیغمبر اکرم اور مسلمانوں کو گراں گزرتی تھی۔ آخرکار خداوند عالم نے فرمایا کہ عنقریب ہم آپ کے قبلے کو تبدیل کریں گے۔ تو جب قبلہ تبدیل ہوا اور یہ واقعہ مدینہ میں مسجد بنی سالم کے اندر نماز ظہر کی حالت میں حکم ہوا جبریل کو کہ جا کر نماز کی حالت میں پیغمبر اکرم کا رخ موڑ دے۔ جب قبلہ تبدیل ہوا تو پھر یہودی اعتراض کرنے کے لگے کہ ان کا ایک قبلہ نہیں ہے، اور کبھی ادھر نماز پڑھتے ہیں، کبھی ادھر نماز پڑھتے ہیں۔ تو اس کے جواب میں خداوند عالم نے آیت نازل کی کہ لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، کہ یہود اور نصارہ کبھی بھی آپ سے راضی نہیں ہوں گے جب تک ان کے دین کی پیروی نہ کر لو۔ تو ان آیات کے اندر مہم ترین جو موضوع تھا کہ قبلے کی تبدیلی اور یہودیوں کے اعتراضات اور ان کا جواب۔ دوسرا موضوع جو ان آیات میں ذکر ہوا ہے، اس میں زیادہ تر احکام کو ذکر کیا گیا ہے، جیسے کہ آیت نمبر 163 سے لے کر آخر تک، اس پارے کے آخر تک مختلف چیزوں کے احکام بیان ہوئے ہیں، جن میں سے کھانے پینے کے احکام، قصاص اور وصیت کے احکام، اور اسی طرح آیت نمبر 183 سے لے کر 187 تک ماہ رمضان المبارک، اس میں روزے کے فرض ہونے کا ذکر ہے کہ ماہ رمضان المبارک میں خداوند عالم نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے مومنو تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے والے قوموں پر فرض تھے۔ اور اس روزے کے فرض اور واجب ہونے کی حکمت اور فلسفہ جو اس آیت کے اندر بیان ہوا ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی و پرہیزگار بن سکو۔ تو روزے کے حوالے سے روایات میں بھی بہت زیادہ فضیلت بیان ہوئی ہے، جیسے کہ خطبہ شوبانیہ میں پیغمبر اکرم نے فرمایا کہ نومکم فیہ تسبیح، روزے کی حالت میں ماہ رمضان میں انسان کی نیند بھی تسبیح کے برابر ہوتی ہے، عبادت لکھی جاتی ہے۔ اسی طرح سانس لینا بھی عبادت ہوتا ہے۔ اور اس مہینے کی فضیلت کے حوالے سے فرمایا کہ اس میں شیطان کو جکڑ دیا جاتا ہے اور مومنین عبادت کے لیے ان کے دلوں کو آمادہ کیا جاتا ہے۔ تو ماہ رمضان میں سب سے زیادہ جو اہمیت کا حامل عمل ہے، ایک تو روزہ ہے کہ جو واجب ہے، اور دوسرا قرآن مجید کی تلاوت ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت کے حوالے سے فرمایا کہ باقی مہینوں میں ختم قرآن کیا جائے
لیکن ماہ رمضان میں ایک آیت کا ثواب باقی دنوں میں ختم قرآن کے ثواب کے برابر ہے۔ اور اسی طرح فرمایا کہ ہر چیز کے لیے ایک بہار ہوتی ہے، اور قرآن کے لیے ماہ رمضان کو بہار قرار دیا گیا ہے۔ تو یہ فضیلت ہے ماہ رمضان المبارک کی، اور اس میں قرآن مجید کی تلاوت کے حوالے سے۔ اور اسی طرح پھر آگے چل کر جہاد کے احکام کو بیان کیا جاتا ہے، شراب اور جوئے کے احکام کو بیان کیا جاتا ہے، اور تاکید کے ساتھ ان آیات کے اندر شراب اور جوئے کو رجس کے عنوان سے بتایا گیا ہے۔ رجس ایک ایسی پلیتی ہے کہ جو معنوی پلیتی ہے، اور جیسا کہ آیہ تطہیر میں ذکر ہوا کہ اہل بیت علیہ السلام کو رجس سے دور کیا گیا ہے، یعنی ایک جو مادی پلیتی نجاستیں ہیں وہ تو الگ ہیں، لیکن معنوی پلیتی جو ہے وہ بھی جو ہے وہ کیا ہے، اہل بیت سے دور ہے۔ تو امید کرتے ہیں کہ اہل بیت علیہ السلام کے ماننے والے کم از کم ان دو پلیتیوں سے دور رہیں گے انشاءاللہ۔ تو خداوند عالم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ قرآن کی تلاوت کرنے، اس میں تدبر کرنے، اور اس کی فہم کے ساتھ اس کی آیات کی تلاوت کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔